اخفا کیسے کیا جاتا ہے؟ جواب: نون ساکن یا تنوین پڑھتے وقت زبان کی نوک تالو سے لگ جاتی ہے، یعنی چپک جاتی ہے، لیکن اخفا کرتے وقت زبان کی نوک تالو سے نہیں لگتی ہے اور باقی آواز ناک کی جڑ کی طرف جاتی ہے، جیسے لفظ اونٹ، اونچا، جنگل، پنکھا وغیرہ میں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ ہردوئی ورژن، تختی نمبر 10، اخفا۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2، اخفا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آویں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، نوک زبان تالو سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں۔ اخفا کی مقدار 1 الف ہے۔ حروف اخفا 15 ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ باقی 2 قاعدوں اقلاب اور ادغام کا بیان تختی نمبر 23 اور 24 میں ہے۔ اخفا کیسے کیا جاتا ہے؟ جواب: نون ساکن یا تنوین پڑھتے وقت زبان کی نوک تالو سے لگ جاتی ہے، یعنی چپک جاتی ہے، لیکن اخفا کرتے وقت زبان کی نوک تالو سے نہیں لگتی ہے اور باقی آواز ناک کی جڑ کی طرف جاتی ہے، جیسے لفظ اونٹ، اونچا، جنگل، پنکھا وغیرہ میں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھا جاتا ہے۔ آپ لفظ اونٹ کو دیکھیے، اس میں یہ نون ہے، لیکن ہم اسے پورا نون نہیں پڑھتے ہیں بلکہ آدھے نون کی آواز نکالتے ہیں۔ اونٹ، آپ لفظ اونٹ بول کر دیکھیے، اون، اون، اونٹ، تو یہ جو اون میں آدھے نون کی آواز نکل رہی ہے، ٹھیک یہی آواز اخفا کرتے وقت تنوین یا نون ساکن کی ہوگی۔ تو اخفا کو سیکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اردو میں جب لفظ اونٹ کو بولتے ہیں تو اونٹ میں جو اون کی آواز ہے، اون، یہ آواز اخفا کی ہے اور یہی آواز آپ کو اخفا میں نکالنی ہے۔ اونٹ یا اونچا، 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 اون، تو اونچا میں یہ جو اون کی آواز ہے یا اونٹ میں یہ جو اون کی آواز ہے، یہ آواز آدھے نون کی ہے اور اسی طرح آپ کو اخفا کرتے وقت اخفا کی آواز نکالنی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اخفا میں تنوین یا نون ساکن کی آواز کو نہ تو مکمل ظاہر کی جائے گی اور نہ ہی مکمل چھپائی جائے گی، بلکہ اظہار اور اخفا کے درمیانی حالت میں رہے گی، یعنی اخفا میں تنوین یا نون ساکن کی صرف آدھی آواز نکلے گی اور یہ آدھی آواز 1 الف یعنی 2 حرکت کے برابر لمبی ہوگی۔ اب ہم یہاں سے اس سبق کو ہجے کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم اخفا بھی کرتے جائیں گے، اور اگر آپ کو اخفا کرنا نہیں آتا ہے تو آپ بھی میرے ساتھ اخفا کی مشق کرتے چلیں۔ حمزہ زبر نون سکون ان، تا زبر ت، انت، میم پیش نون سکون من،
ذال زیر ذی، منذی، را پیش رو، منذرو، انت منذرو۔ یہاں دو جگہ اخفا ہوگا، ایک انتا کے نون ساکن کا اخفا ہوگا، یعنی اسے انتا نہیں بلکہ انتا پڑھا جائے گا۔ غور سے سنیے، انتا یہ اظہار ہے اور انتا یہ اخفا ہے۔ پھر سے ایک بار، انتا یہ اظہار ہے کیونکہ اس میں نون ساکن کی آواز ظاہر ہو رہی ہے، اور انتا یہ اخفا ہے کیونکہ اس میں نون ساکن کی آواز ناک میں چھپائی جا رہی ہے۔ تو ہمیں انتا میں نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپانی ہے، نہ کہ اسے ظاہر کرنی ہے۔ یہاں دوسری بات جس پر دھیان دینی ہے وہ یہ ہے کہ انتا میں اخفا کرتے وقت نون ساکن کی آواز کو ایک الف کے برابر یعنی 2 حرکت کے برابر لمبی کرنی ہے۔ یعنی اگر کوئی اسے جلدی سے انتا پڑھے، انتا، غور سے سنیے، کوئی اسے جلدی انتا انتا پڑھے تو یہ بھی اخفا ہو رہا ہے، لیکن اخفا کی آواز ایک الف کے برابر نہیں ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں اخفا کی آواز ایک الف کے برابر لمبی کرنی ہے، اس طرح انتا۔ لہذا آپ یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی اخفا ہوگا وہاں وہاں اخفا ایک الف کے برابر یعنی 2 حرکت کے برابر لمبا ہوگا۔ یہاں دوسرا لفظ جس پر اخفا ہوگا وہ یہ ہے منذرو۔ یہاں دیکھیے یہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد یہ حرف ذال ہے جو حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے یہاں اس نون ساکن کا اخفا ہوگا، اس طرح منذرو، انت منذرو۔ کاف زیر کی، را زبر الف، را، کرا، میم 2 زبر من، کرامن، کاف زبر الف، کا، تا زیر تی، کاتی، با زیر یا سکون بی، کاتبی، نون زبر ن، کاتبین، کرامن کاتبین۔ یہاں کرامن کی تنوین کا اخفا ہوگا، اس طرح کرامن کاتبین۔ کاف پیش نون سکون کن، تا پیش تو، کنتو، تا پیش تو، را زبر الف، را، ترا، با 2 زبر بن، ترابن، کنتو ترابن۔ یہاں کنتو کے نون ساکن کا اخفا ہوگا، اس طرح کنتو، کنتو ترابن۔ یا زبر ی، تا زیر یا سکون تی، یتی، میم 2 زبر من، یتیمن، فا زبر ف، حمزہ کھڑا زبر آ۔ غور کیجئے یہ حمزہ ہے نہ کہ الف، اس لیے ہجے کرتے وقت اسے ہم حمزہ کہیں گے، تو حمزہ کھڑا زبر آ، فآ، واو کھڑا زبر وا، فآوا۔ نوٹ کیجئے کہ یہاں یہ یا پڑھی نہیں جائے گی۔ یتیما فآوا، یہاں یتیمن کی تنوین کا اخفا ہوگا، اس طرح یتیما فآوا۔ میم زبر نون سکون من، دال زبر د، خا زبر خ، دخ، لام زبر ل، دخل، ہا
الٹا پیش ہو، دخلہ، من دخلہ. یہاں لفظ من میں نون کا اخفا ہوگا، اس طرح من دخلہ. حمزہ پیش نون سکون ان، فا کھڑا زبر فا، انثا. تو جیسا کہ آپ سن سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں اس نون کا اخفا کیا، انثا. میم زیر نون سکون من، شین زبر یا سکون شی، حمزہ دو زیر ان، من شیء. یہاں اس نون کا اخفا ہوگا، اس طرح من شیء. نون زبر الف نا، را دو زبر رن، نارن. ذال زبر الف ذا، تا زبر ت، ذات، نارن ذات. یہاں اس تنوین کا اخفا ہوگا، اس طرح نارن ذات. فا زبر ف، لام زبر نون سکون لن، فلن. تا زبر ت، جیم زیر جی، تجی. دال زبر د، تجد، فلن تجد. یہاں اس نون کا اخفا ہوگا، اس طرح فلن تجد. یا زبر واو سکون یو، میم زبر م، یوم. یا پیش نون سکون یون، فا زبر ف، یون ف. خا پیش خو، یون فخو، یوم ینفخ. یہاں اس نون کا اخفا ہوگا، اس طرح ینفخ، یوم ینفخ. میم زبر نون سکون من، طا زبر طا، غین کھڑا زبر غا، طغا، من طغا. یہاں اس نون کا اخفا ہوگا، اس طرح من طغا. عین زبر نون سکون عن، باد زبر یا سکون بی، فا زیر فی، ضیفی، عن ضیفی. یہاں اس نون کا اخفا ہوگا، اس طرح عن ضیفی. میم زبر نون سکون من، ثا زبر ث، قاف پیش قو، ثقو. لام زبر تا سکون لت، ثقلت، من ثقلت. یہاں اس نون کا اخفا ہوگا، اس طرح من ثقلت. حمزہ زبر نون سکون ان، زا زبر لام سکون زل، انزل. نون زبر الف نا، انزلنا. یہاں یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد زا حرف ہے جو حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے یہاں اس نون کا اخفا ہوگا، اس طرح انزلنا. یا زبر نون سکون ین، ذا پیش ذو، ینذو. را پیش واو سکون رو، ینظرو. نون زبر ن، ینظرون. یہاں اس نون کا اخفا ہوگا کیونکہ یہ ساکن ہے اور اس کے بعد ضا حرف ہے جو حروف اخفا میں سے ہے، ینظرون. انت منذر، کراما
كاتبين كنت ترابا كنت ترابا يتيما فآوى من دخله أنثى من شيء من شيء نارا ذات فلن تجد يوم ينفخ من طغى عن ضيف من ثقلت أنزلنا ينظرون